CNBC پاکستان میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے کہ جہاں کراچی میں آپریشن جاری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی آپ نے نہ صرف یہ دیکھا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ سڑکوں پر آ گئی ہے، وہاں آپ سے کچھ دیر پہلے سندھ اسمبلی یقینی طور پر میرے خیال میں مچھلی بازار کا لفظ جو ہے اب اس کے سامنے دھیما ہی نظر آئے گا کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ، اور خاص بات یہ ہے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے قیادت، ان کے اراکین اسمبلی دیگر سیاسی پارٹیوں یعنی فنکشنل مسلم لیگ، اور اس میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ امتیاز شیخ صاحب جو ایڈوائزر ہیں وہ بھی اس میں کی قیادت کر رہے ہیں، یعنی متحدہ اپوزیشن سامنے آئی ہے اس بل کے حوالے سے کہ جس پر تنازع کھڑا ہوا ہے۔ میں یقیناً ایم کیو ایم کے قیادت کے پاس بھی جانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس وقت سندھ کے انفارمیشن منسٹر شرجیل میمن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے یہ معلوم کریں گے کہ آخر یہ جو آپ نے فہم و تفہیم کی فضا پچھلے 5 سال تک رکھی، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات آ گئے ہیں، سر پر آ گئے ہیں، اس وقت آپ نے اپوزیشن پارٹیوں کو اس بل کے حوالے سے اعتماد میں کیوں نہیں دیا؟ اور اگر اس تنازع سے، اس ہنگامہ آرائی سے بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا تو پھر جس طرح بلدیاتی انتخابات ہوئیں گے یا ہونے جا رہے ہوں گے اس سے ایک طرح خوف آتا ہے۔ شرجیل صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ شرجیل میمن صاحب جی السلام علیکم۔ شرجیل صاحب، ابھی مجھے جو اسکرین پر آپ اور آپ کے ساتھی اور پھر ادھر اپوزیشن یعنی متحدہ قومی موومنٹ اور ایک جوائنٹ اپوزیشن نظر آ رہی ہے، یعنی اگر یہ ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو آپ نے بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس پاس کیا اس نے اپوزیشن کو اکٹھا کر دیا؟ کیا وجہ ہے میمن صاحب؟ شکریہ مجاہد صاحب، میرے خیال سے کہ مجھ سے کافی پرانے آپ ایک تاریخ کے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں اور آپ نے تاریخ دیکھی بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی ملک میں کسی بھی قسم کے انتخابات کا انعقاد ہوتا ہے تو تمام پارٹیاں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنانا شروع کر دیتی ہیں اور کوئی نہ کسی بہانے میں ساری پارٹیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں، چاہے IGI والے اتحاد بھی آپ نے دیکھے ہوں یا دیگر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتے ہیں۔ تو اگر آج بھی اپوزیشن کی مختلف جماعتیں مل کر کوئی الائنس بنانے جا رہی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو ان چیزوں پہ فرق نہیں پڑتا۔ جہاں تک بات اس بلدیاتی قانون کی ہے، آپ کے بھی علم میں ہے اور پوری قوم کے علم میں ہے کہ آج متحدہ قومی موومنٹ اور دیگر اپوزیشن پارٹیز نے جو ایک ریکویزیشن جمع کرائی ہوئی تھی انتخابات کے لیے، اس جو آرڈیننسز آئے تھے اس پہ بحث کرنے کے لیے، ان کی ریکویزیشن پہ آج یہ اجلاس بلایا گیا تھا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اجلاس بلایا اور جب آج اسمبلی میں ان کو بات چیت کے لیے کہا گیا کہ اب آپ بحث کریں، اس وقت وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ آج ایم کیو ایم کے ممبران ہمارے دوست انہوں نے جب اٹھے تو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جو آرڈر آف دی ڈے ہے، جو کہ رولز آف پروسیجر ہے ہمارے اسمبلی کے، آرڈر آف دی ڈے کے حوالے سے ساری بات چیت ہوگی، اس کے بعد آپ کے پوائنٹ آف ویو اٹھائے جائیں گے۔ اس پہ انہوں نے بہانہ بنا کر اسپیکر کی رولنگ کا اور وہ بائیکاٹ کر کے چلے گئے۔ حالانکہ اگر ان کو اس بل پہ کوئی دلیل تھے یا کوئی بات چیت کرنی تھی تو سب سے بہترین موقع آج ان کے پاس تھا، اور آج ہمارے وزراء ان کو بلاتے رہے، اناؤنس کرتے رہے کہ برائے مہربانی آئیں، ڈیبیٹ کریں، اپنا موقف پیش کریں، لیکن کیونکہ دلائل دینے کے لیے کوئی چیزیں تھی نہیں ان کے پاس، اسی لیے ہی انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ وہ بائیکاٹ کر کے چلے جائیں اور صرف یہ میں ایک فوٹو سیشن تھا اور اچھا شرجیل صاحب، اگر سے قائب ہو کر اپنی شکل پر تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ شرجیل صاحب، اگر آپ نے یہ کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں ایم کیو ایم کے دوستوں کے پاس بھی آؤں گا، لیکن بڑے سندھ کے سینئر اب تو میں کہوں گا سیاستداں ہی، پہلے تو بڑے بیوروکریٹ رہے ہیں۔ امتیاز شیخ صاحب، آپ کو میں ویلکم کرتے ہوئے، آپ نے یقیناً شرجیل میمن صاحب کا موقف سنا ہوگا، انہوں نے آپ کہا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ بائیکاٹ اس لیے آپ نے کیا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس آرڈیننس کے خلاف ٹھوس۔ شیخ صاحب نہیں، دلیل نہیں تھی تو دلیل کم از کم سن تو لیتے نا، ہم تو ان کو کہہ رہے تھے ہماری بات سنیں، ہماری بات جب سنی نہیں گئی اور بار بار مطلب کہنے کے باوجود ہمارا موشن تھا، ہمارے ایک ایم پی کا وہ بھی وہ وڈرا کر کے انہوں نے کہا جی پہلے دلیل سن لیں، اسپیکر صحیح تھا، دلیل سن لیتے ہم تو مطلب چلے اسپیسیفک دلیل آپ بتا دیجئے شیخ صاحب، بہت اسپیسیفک تھا کہ میں یہ جو قانون جو بنایا گیا ہے، دیکھیں اس میں مطلب
بہت سی باتیں، بہت سی اس میں تحفظات ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. جس طریقے سے اس کی ڈیلیمیٹیشن کی گئی، اچھا ایک بغیر کسی کو سنے گئے ڈیلیمیٹیشن کی گئی، پورا تہس کر دیا گیا پورے وارڈز کو. پھر اپیلیں سنی گئی کمشنر کے پاس، کمشنر صاحب نے بغیر کسی سنے اپیلیں وہ رد کر دی، کسی کی بات نہیں سنی، نوٹیفیکیشنز کسی کو نہیں مل رہے. پھر اس کے بعد یہ پورے کا پورا کام انتظامیہ سے کرایا گیا، ایس ڈی ایم کمشنر اور ڈپٹی کمشنر سے کرایا گیا. ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی لکھا، سندھ گورنمنٹ کو بھی کہا کہ جوڈیشری کو اس میں شامل کریں، ڈیلیمیٹیشن الیکشن کمیشن کروائے. اور اس کے بعد پھر ریٹرننگ آفیسرز بھی انہی افسروں کو رکھا گیا. اور اس کے بعد پھر جس طرح کی ترامیم کی گئی، آزاد امیدواروں کا حق چھینا گیا ہے، پینلز بنا لیے گئے. کہیں نہیں ہے اس طرح، پہلے بھی کبھی الیکشنز کو پہلی مرتبہ تو نہیں ہو رہے، کئی دفعہ پہلے بھی ہوئی ہیں، وہ کہ پیپلز پارٹی کے دور میں کبھی نہیں ہوئے. لیکن کبھی بھی نہیں ہوا کہ جی وہ منارٹی کا ووٹ اگر نہ ہوا تو جی وہ الیکشن نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا. مطلب تین چیزیں. اچھا شیخ صاحب آپ نے تین باتیں کی، تین پاس کیا گیا. ایک منٹ برولی صاحب، جب قانون پاس کیا گیا تو اس میں پھر ایک ترامیم، دوسری ترمیم، تیسری ترمیم، مطلب ترمیموں پہ ترمیمیں آ رہی ہیں. ایسا قانون جلد بازی میں پاس کیوں کیا جائے کہ بعد میں ترامیم کی بھرمار کی جائے اور پھر بلڈوز کر کے وہ ترامیم کی جائے. چلے شیخ صاحب آپ نے یہ دو بنیادی باتیں کہی ہیں، میں ان کے ترجمان ہیں. میں مطلب دو باتیں بڑی ٹھوس کہی ہیں شیخ صاحب نے. ایک تو یہ کہا کہ آپ نے جو ڈیمیلیٹیشن کی ہے اس میں ایک ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کیا ہے، بغیر اعتماد میں لے کے کیا ہے، جوڈیشری کو اعتماد میں لیا ہے. اور دوسری بات بھی جو وہ کہہ رہے تھے میمن صاحب، مجاہد صاحب پہلی بات یہ ڈیلیمیٹیشن کے لیے ایک طریقہ کار تھا جو پوری دنیا کو پتا تھا کہ ڈپٹی کمشنرز نے ڈیلیمیٹیشن کرنی تھی، اس کے بعد اس کی اپیلیں کمشنرز کے پاس جانی تھی. مجھے بتائیں گے اگر ڈپٹی کمشنر نہ کرتے تو اگر منسٹر بیٹھے کر رہے ڈیلیمیٹیشن تو پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ سیاستدانوں نے اپنی مرضی سے کی ہے. اور جب اپیل کا اختیار تھا اور اپیل کے بعد بھی کورٹ کا دروازہ ہے سب کے پاس، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کہیں پہ کوئی زیادتی کوئی کسی کے ساتھ ہوئی ہے کورٹ میں چلا جائے. افسوس کی بات ہے امتیاز صاحب نے کہا کہ بات کرنے نہیں دی گئی. پریویلیج موشن ان کے ہی ایک ممبر کا تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو سرنڈر کر دیا. سرنڈر اس طرح نہیں ہوتا، اس کے بھی قوانین ہے کہ سرنڈر ہونے کے لیے وہ اٹھے گا، پہلے وہ اپنی بات کرے گا اور آپ کو جائے گا کہ جی میں اپنا پریویلیج موشن واپس لیتا ہوں. یہ اپنے ہی ممبر کا پریویلیج موشن انہوں نے لینے نہیں دیا. اسمبلی میں اسپیکر صاحب نے 5 دفعہ کو کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ میں پوری رات اجلاس چلاؤں گا، آپ ساری باتیں کروں گا، صرف جو رولز اور پروسیجر ہے اس کے تحت آپ اجلاس چلنے دیں، جو آرڈر آف ڈیٹیلس اس کے تحت آپ اجلاس چلنے دیں. لیکن اگر یہ عوام سنسر ہوتے اور عوام کا درد رکھتے تو یہ پیسفلی اس پریویلیج موشن کے بعد اپنی چیز لکھ کے آتے. دوسری بات ان کے پاس کوئی ترامیم نہیں تھی، ان کے پاس ریزولوشن تھے اس قانون کے خلاف. اس کے لیے بہتر ہی تھا آج جب سب کو پتا تھا آرڈر آف دی ڈے میں یہ بل آنا تھا. اور مجھے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اس میں کوئی ترامیم بھی نہیں جمع کرائی گئی ان کی طرف سے. قوانین جو ہے وہ روڈوں پر، رستوں پہ، ٹاک شوز میں نہیں بنتے، قوانین اسمبلی میں بنتے ہیں. تو جس اسمبلی میں قوانین بنتے تھے اور اگر آپ ہو سکتا آپ کی کوئی بہتر تجویز آنی تھی تو وہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنی بحث کرتے، اپنے دلائل دیتے. لیکن اس کے بعد اگر آپ سیڑھیوں پہ جا کے اجلاس کریں گے، آپ ٹاک شوز میں بیٹھ کر اپنی دلیلیں دیں گے تو دلیلیں کہیں پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. آپ کی دلیلیں صرف یعنی گفتگو اور آج کے لیے بہترین موقع تھا جو کہ اپوزیشن نے آج گنوایا ہے. یعنی آپ جس طرح اب گفتگو آپ کے اور شیخ صاحب کے درمیان ہو رہی ہے اس طرح گفتگو ہونی چاہیے تھی اسمبلی میں. آپ کا یہ کہنا ہے اس طرح کی ہنگامارائی نہیں ہونی تھی، باہر سے نہیں ہوتا. شیخ صاحب آپ نے سنا یقینی طور پہ اس طرح گفتگو کیوں نہیں ہو رہی؟ اس طرح جو محمد صاحب ادھر بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، تحمل سے ہم بھی سن رہے ہیں، ناظرین بھی سن رہے ہیں. اسی طرح ہی کیا تھا ہم نے جب یہ قانون پاس کر رہے تھے تو ہم نے ان کو مکمل ہم نے ساتھ دیا تھا. ہم چاہتے تھے کہ الیکشن ہو، لیکن جو ترامیم ہم سے کمیٹی میں مانی گئی تھی وہ بھی نہیں کی گئی، اس پہ نہیں ڈالی. اور ترامیم ہم نے پیش کی تھی، رائٹنگ میں پیش کی تھی اور اس کی کمٹمنٹس کی گئی تھی، وہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد پھر دوسری ترامیم لے کر لائی گئی، پھر لا بنا دیا گیا، پھر 2 ترامیم اور لائی گئی. اب یہ انہوں نے مذاق بن کے رہ گیا. اور مطلب اگر آج آؤٹ آف ٹرن ایک اپوزیشن ہمیشہ آؤٹ آف ٹرن اب لاز پاس کرواتی ہے، قانون لے آتی ہے، ریزولوشن لے آتی ہے، تو آج اگر پہلی مرتبہ اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن جو کہ صرف ایک ہی نقطے پر سب ساتھ ہیں ہم لوگ، تو اس میں اگر کوئی بات کرنی تھی آؤٹ آف ٹرن تو اسپیکر صاحب کو چاہیے تھا اور یہ بڑا دل دکھاتے سن لیتے بات. بات سننے کی تعبیر نہیں ہے، بات سننے کی مطلب. اچھا شیخ صاحب میں آگے ذرا بڑھوں، اب آپ کیا کریں گے؟ مثلا آپ نے باہر سیشن بھی کر لیا، کیا بلدیاتی یہ آگے تک جائیں گے؟ یعنی بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کی طرف بھی جائیں گے اگر آپ کا یہ مطالبہ یعنی ڈیمیلیٹیشن کا تسلیم نہیں کیا گیا؟ شیخ صاحب مطلب ان کا قانون بنیادی ہمارے پاس اور آپشن، لیگل آپشن یہی ہے کورٹس میں جانے کا. کورٹس میں سب لوگ گئے ہیں، ہم لوگ بھی کورٹس میں گئے ہیں، ہماری پارٹی کے کچھ لوگ بھی مختلف ہائی کورٹس میں گئے ہوئے ہیں. کراچی میں بھی ہم شاید
ایک دو اور کیسز پٹیشن ہم بھی داخل کر رہے ہیں یا انٹروینر بنے گے ہم. آپ کیا پٹیشن جاری کریں گے جو 24 دسمبر سے یعنی یہ جو درخواستیں دی جائیں گی اس کا مطلب یہ 24 دسمبر سے اس کا پروسیس کا آغاز نہ ہو شیخ صاحب؟ آلریڈی ہم لوگ جا چکے ہیں, اس میں کراچی ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں اور منڈے کو اس کا پٹیشن کی ڈیٹ لگ چکی ہے جو کہ عرفان اللہ مروت نے دی ہے, جس میں ہم اس کا مطلب یہ کہ شیخ صاحب آپ یہ چاہیں گے کہ بلدیاتی الیکشن کا پروسیس نہیں شروع ہو, تو پھر تو یہی سمجھا جائے گا کہ آپ نہیں چاہتے. بالکل ہو, لیکن مطلب قانون کے مطابق ہو اور فری اینڈ فیئر جو الیکشن ہونے کی جو چانسز ہیں ان کے تحت ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوا اسپیسیفک میں شرجیل میمن سے پوچھوں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں پھر بائیکاٹ کریں گے؟ جی ہم تو الیکشن میں تو بھرپور حصہ لیں گے, ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, الیکشن میں حصہ لیں گے. لیکن ابھی اس کے سونے پہ سہاگا پھر وکٹمائزیشن کا ایک نیا پروسیس شروع کیا گیا ہے پاکستان مسلم کونسل پہ. مطلب پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ الیکشن اس طرح ہو کہ مطلب ون سائڈ اس طرح ہو. الیکشن اب اگر اس طرح ہی ہے تو نوٹیفیکیشن نکال کے سب کو اعلان کر دیں کہ جی یہ جیت گئے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, الیکشن کمیشن اپنا بھرپور تعاون اپنا اس میں پارٹ پلے کرے اور تاکہ مطلب سب لوگوں کو موقع مل سکے کہ وہ الیکشن اپنا فری اینڈ فیئر طریقے سے لڑ سکے. ٹھیک ہے محمد صاحب, میں بس کنکلوڈ کرواؤں گا آپ سے. شیخ صاحب نے 3-4 بہت اسپیسیفک باتیں کی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ نہیں کریں گے کیونکہ میرا یہ خیال تھا کہ اگر آپ 23 تاریخ ہے, ایک دن رہتا ہے درخواستیں جمع کرانے میں, پروسیس شروع نہیں ہوگا ایک بار پھر, یعنی جو بلدیاتی الیکشن جو ضرورت ہے سندھ کی بلکہ سارے ملک کی وہ تاخیر سے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہنگامہ ہے یا بائیکاٹ ہے, یہ کورٹ میں جا رہے ہیں, اس سے اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ وقت مقررہ پر الیکشن پروسیس شروع نہ ہو بلدیات کا؟ میمن صاحب میں سمجھتا ہوں مجاہد صاحب کے الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے موجود دوست امتیاز شیخ صاحب ایک بھی اسٹرانگ دلیل نہیں دے پائے. یہ بس جہاں موسم جس طرح چلا اس طرح کے انہوں نے ساتھ دیے دیگر پارٹیز کے, لیکن کوئی اسٹرانگ دلیل نہیں دی. اور میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں جو یہ چینجز چاہ رہے تھے اس چینجز کا بیسٹ پلیٹ فارم اسمبلی تھی. چلیں اب آپ کر دیں, اگر میمن صاحب اگر یہ جو چاہ رہے تھے اور آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہیں تو آپ کر دیتے اس میں کیا حرج ہے شرجیل؟ یہ تو کچھ ابھی تک بات ان کی, میں وہی بول رہا ہوں کہ اسٹرانگ دلیل ہی نہیں ہے نا. ڈیمیلیٹیشن کی بات کہہ رہے ہیں, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈیمیلیٹیشن کی بات. اسمبلی میں قانون سازی اس طرح ہوتی ہے, جب ان کو پتا تھا کہ گورنمنٹ ایک بل لے کے آ رہی ہے, آرڈر آف دی ڈے میں لکھا ہوا ہے, یہ اپنی امینڈمنٹ جمع کرواتے ہیں وہاں پہ. ایک بھی امینڈمنٹ جس آرڈیننس کے خلاف یہ ایم گئی ہے یا دیگر پارٹیاں بات کر رہی ہے اس کے لیے آج بل آنا تھا, ایک امینڈمنٹ کسی ایک پارٹی کی طرف سے بھی جمع ہوا نہیں تھی. اس کا میں مقصد کیا سمجھوں؟ مقصد یہی ہے کہ صرف اور صرف فوٹو سیشن, میڈیا کوریج اور یہ یہاں تک محدود تھی چیزیں. ٹھیک ہے, اور کوئی ایک اسٹرانگ دلیل نہیں ہے ان کے پاس. شیخ صاحب آپ نے کو کہتے ہیں کہ کوئی بل نہیں لائے, کوئی آپ ایک جی کئی دفعہ پہلے بھی امینڈمنٹ جمع کرائی جا چکی ہیں, بہت دفعہ یہ ہوا ہے. آج کیوں نہیں تھی؟ بات ہی نہیں سنیں گے تو پھر امینڈمنٹ جمع کرانے کا فائدہ کیا؟ ہم نے پہلے کرائی, یہ غلط کیا بلانے کا فائدہ کیا تھا؟ ہم نے جمع کرائی تھی, لیکن جب کہ ہم نے صرف ریزولوشن پیش کر کے بات کرنا چاہتے ہیں, جب بات کرنے کا ہی موقع نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر ریزولوشن اور امینڈمنٹ کہاں سے سنیں گے؟ لیکن شیخ صاحب کو تحریری چیز تو لانی پڑے گی نا آپ کو, ایکسپیرینس کی بنیاد پر. شیخ صاحب کو تحریری چیز تو لے کے آتے ہیں نا, یہ بل ہے, یہ ہم لے گئے, ہماری بات تو سنتے ہم پیش کر رہے تھے نا, ہمیں پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا, بات کرنے کا. بھائی پہلے جمع کرانی ہوتی ہے, پہلے جب صبح کو آپ نے جمع کرانی تھی وہ امینڈمنٹ. آج ہم جب وہ ریزولوشن پر بات کرنے کی جب کوشش, ریزولوشن میں بل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مذاق میں اڑایا گیا, یہ تو اس طرح تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ مذاق ہے. اب اگر اس طرح الیکشن کرانے ہیں تو بس کرا لیں, مطلب الیکشن تو اس میں تو کوئی مطلب کباط ان کو نہیں ہے. گورنمنٹ کا مطلب یہی اگر رول ہے کہ الیکشن اس طرح سے کرانے تو مطلب کی مرضی ہے. ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر یہ اسلامیہ اور یہ پولیس جس طریقے کا رزلٹ نکلے گا دیکھ لیں, بھلی کر لیں, لیکن ہم پیدا صرف خالی نہیں چھوڑیں گے. کورٹوں میں گئے ہوئے, دیکھیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. کورٹوں میں وہ جاتے ہیں جو شیخ صاحب کے اس کے معنی آپ پولیٹیکل لڑائی لڑنے کی جگہ کورٹوں کے ذریعے لڑیں گے آپ؟ دیکھیں جی, ہم پولیٹیکل لڑائی بالکل لڑنے کے موڈ میں ہیں, پولیٹیکل فیلڈ میں ہی لڑیں گے, لیکن اب جب اگر انصاف نہ ملے, جب اسمبلی ون سائیڈڈ ہو, صرف اپنی نیومیریکل اسٹرینتھ کی بنیاد پر ہر چیز بلڈوز کرے, جب کسی سندھ کے جو منتخب نمائندے ہیں اپوزیشن والے ان کی آواز سنیں نا, جو کمٹمنٹ کرے اس سے پیچھے ہٹ جائے, تو مطلب پھر اصل میں یہ کمٹمنٹ کی جو پوری نہیں کی ہے, فرسٹ ٹائم الیکشن کروا رہے ہیں, مطلب اس لیے خود گھبراہٹ میں تو کون سی کمٹمنٹ جو پوری نہیں کی ہے. تو مطلب ایک عجیب سا مذاق بنا کے رکھ دیا نا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کا. ابھی کورٹ میں مسئلہ ہے, منڈے کو لگا ہوا ہے, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
پھر بھی نہیں چھوڑیں گے ہم. مجھے بریک کی طرف جانا پڑا لیکن شرجیل میمن اور امتیاز شیخ صاحب کے گفتگو سے اور ان کے دلائل سے یہ آپ نے ضرور ادا لیا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن جس کا پروسیس 24 دسمبر سے شروع ہونے والا ہے اس سے ابتدائی سے یہ ایک تنازع کا شکار ہو گیا ہے. آپ کو بھی شریک گفتگو کریں گے, متحدہ قومی موومنٹ کا موقع بھی معلوم کریں گے. شرجیل میمن بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا کہ خالی بلدیاتی الیکشن اس لحاظ سے بڑے تاریخی نوعیت کے ہیں کہ ماضی میں بدقسمتی سے کسی بھی سیاسی جماعت نے مرکز میں جو سیاسی جماعت ہو وہ بھی اور جو صوبوں میں بھی جماعتیں ہوں انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. بدقسمتی سے یہ الیکشن صرف فوجی ادوار ہی میں ہوتے رہے ہیں اور آج جب پہلی بار بلوچستان میں الحمدللہ بڑے پرامن طریقے سے ایک حد تک مکمل ہو گیا وہ پروسیس, اب سندھ میں شروع ہونے جا رہا ہے, پھر پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی الیکشن کا پروسیس ہوگا. لیکن بریک کے بعد آئیں گے تو یہ گفتگو کریں گے کہ اگر 23 دسمبر کو جس طرح پیر کو وہ کہہ رہے ہیں کورٹوں نے کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا اور شریک گفتگو بھی ہوں 2270 کے ذریعے. پاکستان میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے کہ سندھ کے دو اہم اور سینئر رہنما, ایک طرف امتیاز شیخ صاحب جو فنکشن لیگ کے ہیں اور شرجیل میمن پیپلز پارٹی کے انفارمیشن منسٹر, سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں اپنے اپنے موقف کا اظہار کر رہے تھے. بہرحال ایک نئی بات آج یہ ہوئی کہ صرف ایم کیو ایم نہیں بلکہ پیپلز پارٹی ساری مخالف جماعتوں نے مشترکہ طور پر اسمبلی کا بائیکاٹ کیا. ذرا تاخیر سے پہنچا ہوں حیدر بھائی کے پاس, ٹریفک کا مسئلہ تھا. ویسے بھی حیدر بھائی جانتے ہیں کہ لائیو پہنچنا ذرا مشکل ہی ہوتا ہے, اس میں بڑے مسائل و مصائب ہوتے ہیں. لیکن حیدر بھائی آپ کو میں ویلکم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بہرحال سب سے بڑی تاریخ ساز بات تو یہ ہو رہی ہے کہ ماضی میں ہماری پولیٹیکل جماعتیں بلدیاتی الیکشنوں سے گریز کرتی رہی ہیں, اب ہونے جا رہا ہے. لیکن یہ جو تنازع کھڑا ہوا اس سے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن کا جو پروسیس جو 24 دسمبر سے شروع ہو رہا ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بہانے پیپلز پارٹی الیکشن ملتوی کر دے. حیدر بھائی دیکھیں, میرے خیال سے الیکشن کے ملتوی ہونے کا تو سوال نہیں ہے, کیونکہ پھر یہ مسئلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھے گا. اور میرے خیال سے کہ بلوچستان جیسی صورتحال میں کہ جہاں پر شاید لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو عورت کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, دہشت گردی کی صورتحال ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے کہ چمن میں بم دھماکہ ہوا ہے گرلز کالج کے بعد. اگر وہاں پر بلدیاتی انتخابات ہو سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہاں, مگر جو جیری مینڈرنگ کی جا رہی ہے, جو کہ انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی کا عمل کیا جا رہا ہے آرڈیننسز کے ذریعے, اور طاقت کے زور پر عوام کی آواز کو کچلنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ تشویشناک ہے. اور اس پر تشویش صرف ایم کیو ایم کو نہیں ہے بلکہ اپوزیشن میں موجود تمام ہی سیاسی جماعتوں کو ہے. تو میرے خیال سے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ تعداد کی بنیاد پر وہ بلڈوز کرے گا اپوزیشن کو تو یہ مشکل دکھائی دیتا ہے. لیکن حیدر بھائی ابھی انفارمیشن منسٹر یا ترجمان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں صرف ہنگامہ ہوا نعرے بازی, بل عام طور پر آپ بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, اگر کوئی ترمیم آپ لانا چاہ رہے تھے یا قبول نہیں تھی اس کے لیے ایک بل لے کر آپ پہلے سے جمع کراتے. وہ کہتے کوئی دلیل نہیں ہے, اگر آپ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ڈی لمیٹیشن غلط ہو رہی ہیں یا دیگر باتیں بھی ہو رہی ہیں, اس کی کوئی تحریری طور پر نہیں لے کے آئے, صرف آپ لوگوں نے شور مچایا, ہنگامہ کیا اور پھر باہر اپنی اسمبلی سجا لی جس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. حیدر بھائی مجاہد بھائی, ہم اس بات کو بہت اور ہمیں اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ ہے کہ حکومت وقت کس طریقے سے چیزوں کو نمبر گیم کے ذریعے بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, وگرنہ تو کوئی بھی سنجیدہ کاوش ایسی جو کہ آن دا فلور یا آف دا فلور حکومت کی جانب سے ہوتی تو میرے خیال سے تمامی سیاسی جماعتیں بات چیت کر کے اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کرتی.
مگر جب ایسا عمل دیکھنے میں نہیں آیا، اور ظاہر ہے کہ ہم نے اس بنیاد پر وقت بھی دیا، مختلف لوگوں سے بات بھی ہوئی، نثار کھوڑو صاحب سے بات ہوئی، دیگر اہم لوگوں سے بات ہوئی، مگر جب اس میں سنجیدگی کا جو عنصر ہے وہ کم دکھائی دیا تو پھر اپوزیشن کے پاس اور کوئی چارہ کار بچتا نہیں ہے۔ آپ صرف اسی سبجیکٹ کو دیکھ لیں کہ غضب خدا کا 2 حلقے کراچی میں، ایک میں 1201 ووٹر، اچھا، اور دوسرے حلقے میں 50,000 ووٹر۔ اچھا، اور یہ کون سا دیہی علاقہ؟ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ دیہی اور شہری کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے، نہیں، اب تو دیہی علاقہ کوئی بچا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب تو وہ تمام علاقے شہری حصوں میں، شہری کراچی میں شامل ہو چکے ہیں، مگر پہلے ان کو دیہی بنا کر اور 1201 کل ووٹرز کی تعداد پہ حلقہ بنایا گیا۔ مثلا کون سا؟ اور حد سے کہاں کا؟ لیاری کا، شاہ ملیر کا؟ لطیف یوسی ہے۔ اچھا، شاہ لطیف یوسی۔ شاہ لطیف یوسی ہے ملیر میں۔ اچھا، 1201 ووٹر کی کل تعداد ہے اس یوسی کی۔ اوکے، اب ایک جگہ پر 50,000 لوگ ووٹ ڈالیں گے، ایک جگہ 1201 ووٹ ڈالیں گے، یعنی پیپلز پارٹی نے کیا یہ ہے کہ وہ تمام علاقے جہاں پر ان کی اکثریت ہے اور جہاں پر شاید 3 یوسیز بھی نہیں بنتی تھیں، ان کو 24 یوسیز میں تقسیم کیا اور سب کو باقاعدہ شہری یوسی کی حیثیت دے دی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 1200 لوگوں پر جیت کر آنے والا بھی میئر کو ووٹ کرے گا، اوکے، اور 50,000 لوگوں پر بھی جیت کر آنے والا میئر کو ووٹ کرے گا۔ جو پیسے 50,000 کے حلقے والے کاؤنسلر کو ملیں گے وہی 1200 ووٹر والے ایک کاؤنسلر کو ملیں گے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی ڈی لمیٹیشن ہے؟ یعنی محض طاقت کی بنیاد پہ بلڈوز کرنے کی باتیں ہیں۔ اچھا، ویسے میں چاہ رہا تھا وہ کو تو ابھی سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ جیالہ جو ہے وہ میئر اس بار آ ہی جائے گا۔ میرے خیال میں یہ جو 350 غالباً یہ بن رہی ہے یوسی، ان کی بنیاد پر میئر آئے گا۔ حیدرآباد ذرا اور ایک وضاحت کو جی ہاں، تقریباً 272 کے قریب یوسیز ہیں کراچی میں، اور 272 لوگ ووٹ کریں گے میئر کے لیے۔ ٹھیک، اور پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی ہے کہ ضلع ملیر میں میکسیمم یوسیز کو بنایا جائے، چاہے ووٹر کی تعداد کتنی ہو۔ اوکے، یعنی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں، ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں ایک یوسی 50 ہزار لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور جو ضلع ملیر کی یوسیز ہیں یا گڈاب کی یوسیز ہیں 1200، 1500، 1800، 2000، 3000، 4000، 5000، 7000 اس طریقے سے یوسیز بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی حال صرف کراچی کا نہیں ہے، یہ حال پورے سندھ میں کیا گیا ہے۔ اوکے، حیدرآباد میں جہاں ان کو مطلب حیدرآباد، کراچی، یہ تو سندھ کے شہری علاقے ہیں، دیہی علاقوں میں بھی یہی صورتحال کی گئی ہے کہ جہاں ان کے لوگ ہیں، جہاں ان کی اکثریت ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک یوسی کو۔ ٹھیک، تو یہ تو ایسی بات ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب انفارمیشن شرجیل میمن سے بات کر رہا تھا، انہوں نے شیخ صاحب ایسی کوئی دلیل نہیں دے سکے تھے، جو آپ نے بڑی سالڈ بات کہی۔ ویسے تو وہ رخصت میں لے چکا ہوں، لیکن اس کا تو جواب حکومت سے لینا پڑے گا۔ اچھا، ایک تو یہ والی بات ہوئی، اس سے پہلے کہ بریک جاؤں، اس کے اگر یہ معاملہ ایسے ہی رہتا ہے حیدر بھائی، تو آپ کا یہ احتجاج کیا بائیکاٹ تک جائے گا؟ مثلا اگر اسی صورت میں الیکشن ہوئے تو پھر الیکشن سے پہلے ہی الیکشن ہو گئے نا۔ اگر آپ کے کہنے کے مطابق میں سمجھ لوں کہ، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 1200 والوں کا بھی ایک یوسی اور 50,000 والوں کا بھی یوسی، تو اس یہ تو پھر رگ ہو گیا الیکشن، تو اس کو تسلیم کر لیں گے، اس میں جائیں گے، کیا کریں گے حیدر بھائی؟ مجاہد بھائی، یہ ایشو لے کر ہم ہائی کورٹ گئے ہیں۔ اچھا، اور ہمیں انصاف کی توقع ہے، ججز اس بات کو سمجھتے ہیں۔ میرے خیال سے جب آپ اور ہم اور عوام سمجھ رہے ہیں تو کورٹ کیوں نہیں سمجھے گی؟ اور ہمیں پوری توقع ہے عدالتوں سے کہ ہمیں انصاف ملے گا اور اس آرڈیننس کو نل اینڈ وائڈ کیا جائے گا۔ لیکن حیدر بھائی، اب تو میرے خیال ہے پروسیس غالباً 24 دسمبر سے شروع ہونا ہے، یعنی منگل سے، صرف آپ کے پاس پیر کا دن رہتا ہے، اور اگر کورٹ پیر تک فیصلہ نہیں دیتی پھر کیا ہوگا؟ میرے خیال سے عدالتیں اس پر سن بھی سکتی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ سماعت بھی ہو سکتی ہے۔ بلدیاتی انتخابات، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ بلدیاتی انتخابات 18 جنوری کو ہونے ہیں، اور پروسیس 24 دسمبر سے، کورٹ کے پاس اور پروسیس 24 دسمبر سے، پروسیس جو ہے وہ 26 دسمبر سے 26 دسمبر سے ہے، کیونکہ 24 دسمبر کو چیلم ہے، 25 دسمبر کو سرکاری چھٹی ہے، قائد اعظم کی برتھ ہے اور کرسمس ہے، اور بہت ساری اہم دن ہیں 25 کو، اور اس کے بعد جو ہے 27 دسمبر کو
27 دسمبر کو بھی چھٹی آ گئی، ویسے تو خیر عام تعطیل کا اعلان ہو گیا ہے، ابھی یہی بتایا جا رہا تھا. تو اس میں تو میں حیدر بھائی اگر ہم یہ سمجھیں کہ صورتحال اتنی گنجلک تو نہیں ہونے جا رہی کہ یہ پروسیس ہی نہیں شروع ہو پائے. میرے خیال سے کورٹ ایک آدھ 2 دن آگے بڑھانے کی بھی ہدایت دے سکتا ہے الیکشن کمیشن کو. ٹھیک ہے، تو وہ کوئی ایسا میرے خیال سے مسئلہ نہیں ہے، یعنی اگر ڈیٹ آگے ہی بڑھ سکتے. ایک اسپیسیفک بات آپ نے کہی، اس کے علاوہ اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو جن ترامیم کو آپ چیلنج کر رہے ہیں حیدر بھائی، یہ تو بڑے اسٹرانگ پوائنٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی حیدر بھائی؟ مطلب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں جو جیری مینڈرنگ کی جا رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پورا پروسیس چیلنج ہو رہا ہے، اور اگر انتخابات میں ایم کیو ایم کا ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے کہ ہم انتخابات کا خدا نخواستہ کوئی بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ بہرحال ان کی پوری کوشش ہوگی کہ یہ طاقت کی بنیاد پر، حکومت کی بنیاد پر بلڈوز کریں گے، مگر انشاءاللہ جیت ایم کیو ایم کی ہوگی. مگر بات صرف کراچی حیدرآباد کی نہیں ہے، بات اندرون سندھ بھی ہے، اور ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کراچی حیدرآباد میں نہیں بلکہ پورے سندھ میں پلیس ہیں، اور باقی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کا بھی موقف یہی ہے. تو اگر یہ ایم کیو ایم کا صرف موقف ہوتا تو آپ یہ سمجھتے کہ شاید کراچی کے لیے ایم کیو ایم جو ہے وہ بات کر رہی ہے. یہ پورے سندھ کا ایشو ہے، اور پورے سندھ میں الیکشن اگر کوئسچن ہو گئے تو جو بیسک آپ کی ڈیموکریسی ہے اس کے بارے میں ساری دنیا پھر کیا آپ کے بارے میں رائے رکھے گی، اس سے بھی آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. حیدر بھائی مجھے ایک فوری بریک کی طرف آنے پڑ رہا ہے، لیکن ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ بہرحال 11 مئی کے الیکشن کے بعد خاص طور پر کراچی میں، خیر اس پر کافی گفتگو بھی ہو چکی ہے، آپ بہت بھرپور طریقے سے دفاع بھی کر چکے ہیں، لیکن یہ سمجھا گیا کہ بہرحال پہلی بار 11 مئی کے الیکشن میں آپ کے جو گڑھ تھے اردو اسپیکنگ کے، وہاں بڑی تعداد میں مخالف ووٹ پڑے، 35,000 40,000 60,000. تو ایم کیو ایم بھی ایک الیکشن سے پہلے ایک وارم اپ کرنے کے لیے، کچھ میدان بنانے کے لیے کہ دھاندلی شروع ہو رہی ہے، اس طرح کا ماحول پیدا کر رہی ہے. کیونکہ اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیوں نے کراچی میں کوئی واقعی اتحاد کر لیا تو یہ الیکشن شاید پاکستان کی تاریخ میں ایم کیو ایم نے جتنے بھی الیکشن لڑے ہوں، بلدیاتی یا قومی یا صوبائی اسمبلی، شاید مشکل ترین ہو. اس سوال کا جواب میں آپ سے بات دوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، وقت تو کم ہے لیکن اگر آپ ایک آدھ کال 227086 کر سکیں. لیکن یہ بڑا اہم سوال ہے کہ بڑا ٹیسٹ کیس ہے، خاص طور پر جتنی بڑی کامیابی ایم کیو ایم نے 11 مئی کو حاصل کی، کیا بلدیاتی الیکشن میں اس کامیابی کو برقرار رکھ سکے گی وہ؟ پاکستان مجاہد ملی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جی حیدر بھائی، میں خیال ہے سوال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے آپ سے یہ معلوم کرا کہ ایک خیال پایا جاتا ہے، ایک بھرپور تاثر پہلے بھی آپ سے گفتگو ہو چکی اور اس پر کافی بحث ہو چکی ہے. کیا 11 مئی کے بعد، کیونکہ یہ گراس روٹ کے الیکشن ہیں، بڑے اہم الیکشن ہوں گے، اور بڑے ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن مینیج کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب ایک کونسلر کا، ایک یو سی کا الیکشن ہوگا اس وقت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا حیدر رضوی صاحب آپ کو، کیونکہ وہ جو میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے آپ کے حلقوں میں خاصی بڑی تعداد میں پہلی بار آپ کے خلاف اتنے ووٹ پڑے. حیدر بھائی مجاہد بھائی، میں آپ کی خدمت میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ کو 2002 کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات یاد دلانا چاہوں گا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ شہر کراچی سے 7 نشستیں ہاری تھی، وہ تمام نشستیں جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. مثال کے طور پر پی آئی بی کی سیٹ ایم کیو ایم ہاری تھی، ڈیفنس کلپٹن کی سیٹ ایم کیو ایم ہاری تھی، طارق روڈ بادر آباد کی سیٹ ایم کیو ایم ہاری تھی، گلشن اقبال کی سیٹ ایم کیو ایم ہاری تھی. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اہل کراچی جو ہیں وہ بڑے سمجھدار اور زیرک لوگ ہیں. سب سے زیادہ پڑھا لکھا ووٹ ہے پاکستان کا، اور وہ اپنے اچھے برے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. بجا فرمایا آپ نے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف، کل ہی میں
دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر کہ یہ دونوں ایک ہی نشان کے تحت اور ایک ہی پرچم کے تحت انتخابات لڑیں گے، مگر ضمنی انتخابات کے بارے میں آپ نے بات نہیں کی کہ 11 مئی کے بعد جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے جس میں باقاعدہ رینجرز نہ صرف پولنگ اسٹیشن کے باہر بلکہ پولنگ بوتھ کے اندر بھی موجود تھے، جس طریقے سے ایم کیو ایم نے اس وقت لینڈ سلائیڈ لیا ہے اور جو خاص طور پر پی ٹی آئی کے مذہبی اسٹانس کے بعد پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے کراچی میں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی کو تو ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی تاریخ ہے کہ وہ کبھی بھی پورے پاکستان سے ایک الیکشن میں 10 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت پائے، اور ان کو ہمیشہ ایک ایسے گھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ سوار ہو سکیں۔ بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کی صورت میں مل گیا ہے، مگر شاید جماعت اسلامی کو تو اس سے فائدہ ہو، پی ٹی آئی کو بہت بڑا نقصان ہوگا جماعت اسلامی کے ساتھ الیکشن لڑنے میں۔ اوور کانفیڈنس کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں آپ اس میں کہ آپ نے اتنی بار جو لے لی ہے اس وقت؟ یہ تو الیکشن سے پہلے ہی حیدر بھائی ذرا کچھ یہ کہا جائے گا کہ اپنی کامیابی کے بارے میں آپ مبالغہ آمیزی کی حد تک جو ہے وہ مطمئن ہو چکے ہیں؟ آخری الیکشن ضمنی انتخابات تھے، ضمنی الیکشن تو حیدر بھائی اور ان تمام حلقوں میں تھے جہاں پر دیگر جماعتوں کو بقول آپ کے بہت زیادہ ووٹ پڑے تھے ایم کیو ایم کے خلاف۔ ٹھیک ہے، نارتھ نازباد کا حلقہ تھا، بہت سارے ایسے حلقے تھے جہاں پر ایم کیو ایم کے خلاف بہت زیادہ ووٹ پڑے تھے، روایتی طور پر زیادہ ووٹ پڑے تھے، مگر ضمنی انتخابات میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، اچھا حیدر بھائی، وہاں تو ایک پولنگ بوتھ پر رینجرز اور پولیس تھی۔ حیدر بھائی اگر ویسے تو مشکل ہے کیونکہ یہ آپ انفرادی طور پر اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے، مجھے علم ہے کہ پارٹی ڈسپلن کے تحت، لیکن ابھی یہ جو آج کا ہنگامہ بائیکاٹ ہوا ہے، اسمبلی کے باہر بیٹھے ہیں، کورٹ دیکھ رہے ہیں، اس پورے ہنگامے سے آپ کو لگتا ہے کہ 23-24 عدالتیں فیصلہ بھی دے دیں گی اور یہ خوش اسلوبی سے معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا؟ یا اگر آپ کچھ ایسی دوسرا رخ بھی دیکھ رہے ہیں، دوسرا پہلو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بہرحال خاصی کوششیں کر رہی تھی کہ بلدیاتی الیکشن سے وہ گریز کرے، کہیں آپ موقع فراہم تو نہیں کر دیں گے ان کو اس طرح کی ہنگامہ آرائی، بائیکاٹ، کورٹ؟ خدا نہ خواستہ یہ احتجاج عدالتوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے نہیں ہے، پورے اپوزیشن جو جوائنٹ اپوزیشن اس وقت سندھ اسمبلی کا وہ احتجاج کر رہے ہیں اور وہ مینٹرنگ کے خلاف کر رہے ہیں جو آرڈیننس کی صورت میں اس وقت سندھ پر مسلط کیا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس کے دور رس اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکومت کو یہ بات سوچنی چاہیے اور یہ ان کا فرض اولین ہے کہ اگر اپوزیشن نہ صرف کسی بات پہ مطمئن نہیں ہے بلکہ شاید احتجاج کی حد تک غیر مطمئن ہے، تو پھر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو ریزالو کریں، ورنہ جمہوریتوں میں اپوزیشن کا یہ حق ہے کہ آن دا فلور آف دا ہاؤس یا سڑک پر اگر احتجاج کی ضرورت پڑتی ہے تو تمام تر لحاظ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ احتجاج کریں۔ ایک آخری سوال رہ جاتا ہے، وقت بھی کم ہے اور آپ سے قریب بھی رہے ہیں، ایک بار پھر رحمان بابا جو ہیں سرگرم عمل ہو گئے ہیں، سنا ہے سندھ اسمبلی سے گورنر ہاؤس گئے، ہو سکتا ہے رات کے کسی پہر میں 9-0 نہ پہنچ جائیں، تو کیا کوئی معاملات دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں یا جا سکتے ہیں کہ دوبارہ بیشتر مواقع پہ میں نے پاس میں دیکھا ہے انہیں کامیابی ملی اور بڑے خم ٹھوک کر اس بار پھر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلاف دور کر کے انہیں قریب لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ حیدر بھائی کامیاب تو رہے ہیں ماضی میں، اب کیا صورت ہوگی؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ کوئی بھی سیاسی شخصیت نہیں، یعنی رحمان ملک کے لیے اسپیسیفک میں 9-0 رحمان ملک صاحب ہوں، کوئی بھی سیاسی شخصیت ہو، یہاں تک کہ امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب ہوں، ہمارے 9-0 کے دروازے تمام سیاسی جماعتوں اور تمام ملک کی سیاسی شخصیات کے لیے کھلے ہیں، ہم خلوص دل محبت کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے جو بھی آئے گا۔ معاملہ دروازوں تک نہیں ہے، مگر معاملہ دروازوں تک نہیں ہے، وہ کامیاب بھی رہے ہیں، آپ کو راضی لے آئے، واپس لے آئے ہیں، اس بار کافی دوری ہے، کوئی 8-9 مہینے ہو گئے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ مجاہد بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعوے تو ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے بھی تھے اور مسلسل کرتے رہے ہیں وہ، مگر جب آپ کا عزم صمیم ہو تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو ایسی صورتحال میں صرف آرڈیننس کے اوپر بات ہے،
اگر آرڈیننس پہ یہ تمام جس طریقے سے جو جیری مینڈرنگ کی گئی ہے، جو دھونس اور دھاندلی اور طاقت کی بنیاد پر، عددی اکثریت کی بنیاد پر اپوزیشن کو دبایا اور کچلا جا رہا ہے، اگر اس کو وہ ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ احتجاج کی کال واپس لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم تمام اپوزیشن کی جماعتوں سے بات کریں گے، اگر وہ سیٹل کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اس بار یہ بات فرم ہے کہ اور 7 ماہ کی جو ثابت قدمی دکھا رہی ہے، اب پیپلز پارٹی کے فولڈ میں ایم کیو ایم دوبارہ نہیں آئے گی، چاہے ملک صاحب آئیں یا زرداری صاحب آئیں۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے 2 بار 9-0 پر ہمیں عزت بخشی ہے، اور دونوں بار آ کر انہوں نے اس بات پر ہم فرمائش رکھی، پھر انہوں نے ضد بھی کی کہ ہم حکومت کا حصہ بنے، مگر ہم ظاہر ہے کہ کچھ طے کر کے بیٹھے تھے اور اسی بنیاد پر ہم نے فیصلے کیے۔ اور اب آپ کوئی بھی ایسی دلیل یا کوئی بھی ایسا یعنی پرکشش آپ کو پیشکش جو ہے دوبارہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی؟ مجھے تو مستقبل قریب میں ایسا کچھ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اگر ایسی کوئی پرکشش آفر ہوتی تو یہ آرڈیننس نہ آتا جناب۔ اوکے، حیدر بھائی سے میں جو بات کہلوانا چاہ رہا تھا اس طرح تو پوری نہیں آئی سامنے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو حیدر بھائی کہہ رہے تھے، خاص طور پر یہ جو لوکل باڈیز کا الیکشن یا دیگر معاملات، اس بار بلدیاتی الیکشن کا مارکا یقیناً بڑا مارکے کا ہوگا، کیونکہ بہت عرصے بعد ایک پولیٹیکل گورنمنٹ سیاسی حکومت کرا رہی ہے، لیکن سیاسی حکومتوں کے جو الیکشن کراتی ہیں، چاہے وہ بلدیاتی ہوں یا صوبائی و قومی کے، عام طور پر اس سے مطمئن نہیں ہوتی مخالف جماعتیں، حزب اختلاف کی جماعتیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن پیپلز پارٹی کے دور میں کس حد تک آزادانہ ہوں گے۔ ابھی تو آزادانہ نہیں کہے جا سکتے، دیکھ نہیں رہے آپ اس پر ہنگامہ آرائی اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر ہو رہی ہے۔ بجائے بل کو اجازت دیجیے۔